فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6322۔ قابل احترام دینی و میرے بھائیوں، کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان باب الدعاء عند الخلاء کے نام سے قائم کیا ہے۔ اس عنوان کا مطلب ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کی دعا، یعنی انسان قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے تو اسے کیا دعا پڑھنا ہے۔ ہماری شریعت کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھیے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ یا حصہ دعاؤں سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو دعائیں ہمیں کہیں نہ کہیں صحیح احادیث سے انشاءاللہ کئی سارے معاملات سے متعلق مل جائیں گی، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کو کسی سے کہا ہو کہ لکھ دو بس، نہیں، آپ کا پورا عمل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو آپ نے حکم بھی دیا ہے کہ اے مومنو، مسلمانوں، ان دعاؤں کا اہتمام کرو، ان دعاؤں سے تمہاری حفاظت ہوگی، روحانی طور پر شیطان تم سے دور رہے گا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں، چاہے خبوث با پر ضمہ کے ساتھ پڑھیں یا پھر با کو ساکن کر دیں، خبث، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ دعا بیت الخلاء میں جاتے وقت ہمیں پڑھنا ہے۔ اب دو چار باتیں اس حدیث کے حوالے سے اور ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ بیت الخلاء میں جو جگہ خاص کی گئی ہے قضائے حاجت کے لیے، وہاں پر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں باتھ روم ہوتا ہے قضائے حاجت کے لیے، تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھنی ہے۔ داخل ہو گئے دروازہ بند کر لیے، نہیں، کیونکہ فی نفسی وہ جو جگہ ہے پوری وہ صاف ستھری جگہ نہیں ہوتی ہے، گندی جگہ ہوتی ہے، اور گندی جگہ میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث کی اور کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر اس کی وضاحت بھی موجود ہے، جو اس طریقے سے ہے، جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے، یعنی اللہ کے رسول جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تب یہ دعا پڑھتے، ایسے نہیں داخل ہو جاتے اس کے بعد پڑھتے تھے۔ داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اس کے بعد میں پھر داخل ہوتے۔ تو ہمیں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا ہے، بعد میں نہیں پڑھنا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر اس کی حکمت ذکر کی ہے کہ یہ دعا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور آپ نے حکم بھی دیا ہے۔ کہتے ہیں، لمبی عبارت ہے ان کی،
کئی ساری باتیں انہوں نے کہی ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بیت الخلاء میں جنات حاضر ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ شیطان جنات گندے ہوتے ہیں، گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، اور بیت الخلاء ایک گندی جگہ ہے تو وہ وہاں پر موجود رہتے ہیں، اور جو بھی وہاں پر جاتا اسے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان دعاؤں کو پڑھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تاکہ شیطان یا جنات کے شر سے محفوظ رہو، اور وہاں پر بھی اے مومنو شیطان کی چال یا وار تم پر کارگر نہ ہو سکے، اور تمہیں شیطان وہاں پر بھی اذیت اور تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اس وجہ سے اگر ہم شیطان کی اذیت اور تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں بیت الخلاء کے اندر بھی، تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات، اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو گیا اور دعا پڑھنا بھول گیا، ہو سکتا ہے انسان ہے، بھول بھی سکتا ہے انسان، مان لیجئے وہ اس کی عادت تھی دعا پڑھنے کی، لیکن کبھی بھول گیا، بیت الخلاء کے اندر چلا گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ اب اندر داخل ہو گیا، اب وہ دعا پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ تو دیکھیے، ایک تو حل علماء یہ ذکر کرتے ہیں، ایک حل یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس نے ابھی لباس نہیں اتارا ہے تو وہ باہر نکل جائے، دعا پڑھ لے، اس کے بعد میں پھر اندر گھسے۔ لیکن اگر اس نے لباس اتار دیا ہے تو پھر ایسی شکل میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے یہ دعا نہیں پڑھے گا، بلکہ دلی طور پر وہ اس دعا کو پڑھ لے گا، دل کے اندر ہی اس دعا کو پڑھ لے گا، زبان سے نہیں پڑھے گا۔ اکرمہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، اور ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے، قضاء حاجت کے لیے عمومی طور پر دو جگہیں ہوتی ہیں، ایک تو خاص جگہ، مخصوص جگہ جو ہمارے گھروں میں ہے، دوسری جگہ عام جگہ ہوتی ہے، صحرا، کھیت وغیرہ۔ تو اگر مخصوص جگہ ہے تو ایسی شکل میں اسے داخل ہونے کے بعد میں دعا نہیں پڑھنا ہے، اگر وہ بھول گیا تو زبان سے نہیں پڑھے گا بلکہ دل میں ہی اس دعا کو پڑھ لے گا۔ لیکن اگر عام جگہ ہے، صحرا ہے، کھیت وغیرہ ہے، تو وہاں پر اس کے لیے گنجائش ہے کہ اگر اس نے لباس نہیں اتارا ہے تو وہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد میں پھر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے۔ لیکن اگر لباس اتار دیا، اس کے بعد میں اسے دعا یاد آ رہی ہے، تو ایسی شکل میں وہاں پر بھی دعا کو زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ دل میں ہی پڑھے گا۔ اور آخری بات اس مسئلے کے حوالے سے علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ اگر انسان بھول گیا تو معذور ہے، بھول گیا تو معذور ہے، اب اس سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ دعا پڑھا کہ نہیں پڑھا، کیونکہ بھول گیا، وہ بھول گیا تو پھر معذور ہے۔ لیکن کوشش پہلے تو یہی کرنی چاہیے انسان کو یا ہم لوگوں کو کہ ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں تاکہ شیطان کے شر سے اور اس کی تکلیف سے بچ سکیں۔ چوتھی بات اس حدیث کے حوالے سے جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے جو روایت آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر اللہ کے رسول کی ایک روایت ذکر کی ہے جس کے اندر آپ نے باقاعدہ طور پر حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے دوسری حدیث کے اندر حکم دیا ہے کہ دعا پڑھو قضاء حاجت کی، اور وہاں پر جو دعا لکھی ہوئی ہے اس میں ہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ تو کوئی کبھی یہ اعتراض نہیں کرے گا کہ اس دعا میں بسم اللہ کہاں ہے، بسم اللہ ثابت ہے
صحیح مسلم کے اندر بسم اللہ کا لفظ موجود ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ تو چاہیں تو یہ دعا پڑھ لیں یا میں نے جو اوپر دعا ذکر کی ہے اسے پڑھ لیں، جو بھی یاد ہو وہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنی عملی زندگی میں دعاؤں کے اہتمام کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔